کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں خداوند کو ہمیں محفوظ رکھنا؟ جی سوال ہے یہ، کتنے لوگ ہیں؟ جی سارے کہتے ہیں خداوند کو ہمیں کیا رکھنا؟ محفوظ رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم محفوظ کیسے رہیں گے؟ ہم محفوظ کیسے رہیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ خدا کو ہمیں کیا رکھنا، لیکن سوال یہ ہے کیسے؟ وہ کیسے کا جواب بھی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 33 آیت خدا کے کلام میں سے۔ امثال کی کتاب پہلا باب 33ویں آیت، میرے ساتھ اس کو مل کر پڑھیے گا۔ امثال اس کا پہلا باب 33ویں آیت، لیکن پڑھیں گے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو میری سنتا ہے، کلام کہتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ جو میری نہیں سنتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آفت سے نہ ڈر۔ آفت سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں آفتوں سے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ خدا کی سنتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے زور سے بولو کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا، کیونکہ اس نے میری سنی ہے، اس نے میری بات مانی ہے، اس لیے میں اسے۔ تو بہت سارے لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ خداوند کو ہمیں محفوظ رکھ۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کی بات سننی پڑے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے آفت سے نہ ڈر رہیں گے۔ اس سے آفت سے، یہی لکھا ہے نا کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی۔ تو کلام یہ فرماتا ہے آپ آفت سے نہ ڈر رہیں گے اور خداوند کے اطمینان میں رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ خدا کا اطمینان ہی ہماری حفاظت ہے۔ آمین۔ خدا نے جو اطمینان دیا ہے وہ میری اور آپ کی حفاظت ہے۔ یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ جب آپ اطمینان کے میننگز دیکھیں گے تو اس میں ایک مطلب حفاظت بھی ہے کہ یسوع مسیح میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کلام فرماتا ہے جو میری سنتا ہے، کون؟ جو اپنی مرضی کرنے والا بندہ نہیں، جو خداوند کی سنتا ہے اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، کلام کہتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ خداوند کی سنیں۔ کیا کریں؟ سنیں۔ زبور 112 اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے ذرا۔ زبور 112 112 یعنی 112 زبور اور اس کی 7-8 آیت پڑھیے گا۔ زبور 112 7ویں اور 8ویں آیت۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ اچھا، پہلی بات وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ ہاں، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل کیا ہے؟ قائم ہے، قائم ہے۔ وہ بری خبر سے نہیں ڈرے گا۔ اس کا دل برقرار ہے، اس کا دل برقرار ہے، برقرار ہے۔ وہ ڈرنے کا نہیں، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ ہاں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کو آپ کے مخالفوں کا پتہ بھی چل جائے گا اور وہ ڈرے گا بھی نہیں، دل بے قرار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بری خبر سے بھی نہیں گھبرائے گا۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا توکل خدا پر ہے اور اس کا دل قائم رہتا ہے، وہ آفتوں سے پریشانیوں سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا کی سنتا ہے، کلام کہتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ طریقہ ہے محفوظ رہنے کا دنیا کے اندر۔ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جب آپ خدا کے کلام کی آواز کو سن کر اس پر پریکٹیکل کریں گے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، تو خدا کا کلام آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ آمین۔ کلام کہتا ہے وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم رہے گا۔ تو آج ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے خداوند پر جو توکل کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، وہ محفوظ رہے گا اور آنکھوں سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا بچانے والا بہت بڑا ہے، تو پھر آپ اطمینان سے رہتے ہیں، آپ خدا کے کلام کا بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یعقوب کا پہلا خط نئے عہد نامہ میں سے، اور اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت پڑھیں گے۔ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، یس، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا، کہنے میں دھیما۔ سننے میں جو سنے گا محفوظ بھی وہی رہے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو سننے میں کیا ہو؟ تیز۔ لیکن آگے دو باتیں بڑی زبردست لکھی ہیں۔ کیا لکھی ہے؟ سننے میں کیا ہو؟ تیز ہو، اور بولنے میں دھیرا۔ بولنے میں بڑا پولائٹ، دھیرا، بڑی شائستگی سے بات کرنے والا، اس کا وے آف ٹاکنگ جو ہے بڑا پولائٹلی ہو، بات کرنے کا طریقہ۔ ایوری ورڈ کے نام پہ کلام کہتا ہے بولنے میں دھیرا اور کہر کرنے میں، جی یہ کہر کیا چیز ہے؟ جی بڑے ہیں جن میں غصہ اینی ٹائم رہتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے سننے میں، کون سی بات سننے میں؟ ادھر ادھر کی بات سننے کی نہیں، صرف خدا کے کلام کی باتیں۔ ہم باتیں اور بھی بہت ساری سنتے ہیں اور پھر ہم آگے تقسیم بھی کرتے ہیں، یہاں سے سنی وہاں، وہاں سے سنی وہاں، اس کی لی، اس کو بتائی، اس کی لی، اس کو بتائی۔ لیکن کلام کہتا ہے صرف اور صرف خدا کے کلام کی بات سن، اور جیسے ادھر ادھر کی باتیں تقسیم کرتا ہے اس کو چھوڑ اور خدا کے کلام کی خوشخبری دے۔ ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویا۔ ہم ادھر ادھر کی سن کے آگے نہ بتائیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ ہم خدا کے کلام کی آواز کو سنیں اور وہ بات آگے پہنچائیں۔ آمین، آمین۔ تو سننے میں اور بولنے میں اور کہہ کرنے میں دھیما، یعنی یہ باتیں ہر ایک کرسچن یا مسلم میں پائی جانی چاہیے۔ اور کلام کہتا ہے اے میرے پیارے بھائیوں، اچھا پیارے بھی نے تے بھائی بھی نے، اور کلام کہتا ہے یہ بات جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں۔ کلام کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ جب آپ سنیں گے تو خداوند نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے ہیں، خداوند نے ہمیں سننے کے لیے دیے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی آواز کو سنیں، اور وہ بات جو ہمارے اندر آئی ہے ہم اسے آگے تک لے کر جائیں، لوگوں تک لے کر جائیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے کلام کہتا ہے تو میرے کانوں کو کھول تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں۔ آپ اپنے کانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا میرے کانوں کو پاک کر تاکہ میں تیری آواز کو سنوں۔ اے خدا میرے کانوں کو پاک کر تاکہ میں ادھر ادھر کی آواز نہ سنوں۔ بہت ساری آوازیں، بہت ساری باتیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں، آتی ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ جو باتیں ابلیس مختلف طریقوں سے ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے،
تاکہ وہ باتیں ہمارے اندر رہے، جڑ پکڑے اور ابلیس کا کام ہو ہم نے اس کو رد کر کے خداوند کے کلام کی آواز کو سننا ہے، کیونکہ ہم نے جو حوالہ پڑھا کلام کہتا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو، خاندان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی آواز کو سنیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ پہلے باب کی 19ویں آیت آپ نے پڑھی، اب 22 سے 25 آیت تک پڑھے ذرا اس کو۔ یعقوب کا خط پہلا باب 22 سے 25 آیت۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بات آئی کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا ایک کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ سن لیتا ہے، ایتھوں بھی سن لیا، اوتھوں بھی سن لیا، اور بھی کدھر، ہاں سن لے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ کلام کہتا ہے ایسا شخص اپنے آپ کو زور سے بولو کیا دیتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے۔ جی، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سن کر، بڑے لوگ ہیں کلام سنتے ہیں لیکن مثال دی گئی وہ ایک آئینے کی طرح اپنے آپ کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو چرچ میں کلام کو سنتے ہیں لیکن کلام کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ چرچ سے نکلتے ساتھ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے تھے ہماری طور پر۔ کلام کہتا ہے ایسا شخص جو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیسا لگ رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو کلام کہتا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو، محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور ایسا شخص جو آزادی کی کامل شریعت پر عمل کرتا ہے، یعنی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، ایسا شخص برکت پائے گا اور خدا اس کے ہر کام میں اس کو برکت دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو سننا بڑا ضروری ہے، یہ سننا ہی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین۔ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کی سنتا ہے۔ جب آپ خدا کی سنیں گے تو پھر آپ محفوظ رہیں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ اور ہر کام میں بلیسنگ ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن خداوند ہمیں یہی نصیحت کرتا ہے کہ ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو عمل نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ جی، کیونکہ جو کوئی کلام کے سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی شکل آئینے میں کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیسا لگ رہا ہوں۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں؟ کیا ہم کلام پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں یا صرف ہم سنتے ہیں؟ سارے سننے والے بھی سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ٹیچنگ دی۔ آئیں دیکھیں ذرا متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 7 باب کی 21 آیت۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جو مجھ سے اے خداوند، زور سے بولے، جو مجھ سے اے خداوند، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ بولے تو صحیح زور سے، نہ ہوگا۔ جو مجھ سے، جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟
खुदावंद खुदावंद करते हैं ना, लेकिन कलाम कहता है हर एक शख्स दाखिल ना होगा जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं। बात पर गौर करें, खुदा के कलाम पर, जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा। कलाम कहता है यीशु ने कहा जो मुझसे खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल, मगर जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन, हालेलुया। बड़े खामोश हो गए, हालेलुया। कलाम कहता है आसमानी बाप की मर्जी क्या है कि हम उसकी सुने, हम उसको जाने, हम उसके हुक्मों पर अमल करें। आपको पता है कि सुनकर जो अमल नहीं करता वो खुदा से नहीं होता। सुनकर जो अमल नहीं करता वो खुदा से नहीं होता। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 47वीं आयत में ये लिखा है जो सुनकर अमल नहीं करता वो खुदा से नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है तो वो क्रिश्चियन मसीह है, लेकिन सुनकर अमल नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है। हवाला पढ़े जरा, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 47वीं आयत। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, जो खुदा से होता है, जो खुदा से होता है वो खुदा की सुनता है। वो खुदा की सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते ये खुदा से नहीं। खुदा से, जोर से बोलो, खुदा से। एक फैसला होना आप भी कर ले, जो खुदा से होता है वो खुदा की, और जो खुदा से नहीं होता वो खुदा की। तो सुनने वाला ही महफूज रहेगा, सुनने वाले की ही हिफाजत की जाएगी, सुनने वाले को ही बरकत दी जाएगी। जो सुनकर खुदा पर अमल करेगा, उसके कलाम पर, उसकी बातों पर, वही शख्स बरकत पाएगा, वही इत्मीनान में रहेगा, वही तसल्ली पाएगा। तो कलाम कहता है जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, और जो खुदा से नहीं वो खुदा की बातें भी नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनने वाला ही महफूज रहेगा। आमीन। हर आपस से बचाया जाएगा, निडर होकर तसल्ली से, इत्मीनान से रहेगा। ये खुदा का कलाम है जो हमारे लिए तसल्ली लेकर आता है। मत्ती की इंजील 7वां बाब 24वीं आयत पढ़ेगा। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो सकलमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आमीन, हालेलुया। जो कोई मेरी बातें सुनता है वो किसकी मानता है? अच्छा, उसमें अकल आ जाती है, उसमें हिकमत आ जाती है, उसमें विजडम आ जाता है। जो खुदावंद की बातें सुनता है, कलाम कहता है वो अकलमंद आदमी की मानिंद है जिसने चट्टान पर घर बनाया। और नीचे लिखा हुआ है आंधियां चली, तूफान आया, पानी चढ़ा, घर को टक्करें लगी, लेकिन वो गिरा नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उसने मेरी सुनी है। हालेलुया, उसने मेरी सुनी है। और कलाम कहता है जो खुदा की सुनता है, खुदा मुसीबत के वक्त उसकी हिफाजत भी करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। कलाम कहता है यीशु ने खुद कहा जो मेरी सुनता है वो अकलमंद है, और वो ऐसा ही है जैसे उसने ईमान की बुनियाद चट्टान पर डाली हो। और जब चट्टान पर बुनियाद डाली जाती है तो फिर जितने मर्जी तूफान आए, सैलाब आए, जो मर्जी हो, आपका घर गिर नहीं सकता, आपके ईमान का घर महफूज रहेगा। आमीन, हालेलुया। और 26 और 27 आयत भी पढ़े था इसमें। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, उन पर अमल नहीं, सुन लेता है, सुन
اچھا غور کرے، سن بڑے شوق سے سنے گا، شیر اینجل مارے گا بھی، تالیاں بھی مارے گا، نالے بھی کہے گا کلام بڑا اچھا سی، لیکن عمل کوئی نہیں. اس بیوقوف آدمی کی مانند ہاں اس کو بیوقوف کہا گیا ہے. سنتے لیا، سنا اس نے بھی، آواز اس کے کانوں میں بھی گئی، سن لیا، لیکن کیا کیا؟ عمل نہیں کیا. وہ بیوقوف ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. ہاں ایسا شخص ریت پر گھر بناتا ہے، اور مہینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی، اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا، وہ گر گیا، اور بالکل برباد ہو گیا. برباد ہو گیا. ایسا شخص بھی ہے جو سنتا ہے لیکن عمل، ایسے شخص کا ایمان کیسا ہے؟ گھر تو اس نے بنایا لیکن کس پر؟ ریت پر. یعنی ایمان کی بنیاد ڈالی لیکن کہاں پر؟ ریت پر. تھوڑا سا بھی برسا، سیلاب آیا، آندیاں چلی، یعنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو جو سنا ہوا تھا وہ اندر سے جاتا رہا. تو ایسے مسیح بھی ہیں جو کہتے ہیں صدقے جاواں یسوع سیدو دے باری جاواں بالے جاوے. ایسے مسیح بھی ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت کوئی ایسا بابا دسو ہمارا کام ہو جائے. یا بھی کہتے رہے کہ صدقے جاواں یسوع سیدو باری جاواں بالے جاوے. یہ پنجاب کا دیکھو بالا جاواں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو صدقے بھی جا رہے ہیں اور باری بھی جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو اس لیے اگر آپ واقعی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام پر کیا کریں؟ عمل کریں، سنیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سن تو لیا لیکن عمل نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں جب تک عمل نہیں کریں گے خدا کبھی کام نہیں کرے گا. خدا اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جو کلام پر عمل کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو خدمت کرتے ہیں لیکن کلام پر عمل نہیں کرتے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خدا کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. وہ سنتے ہیں لیکن عمل، خدا ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتا. کام وہ اس شخص کے ساتھ کرتا ہے جو سن کر عمل کرتا ہے. اور ہاللیلویا کہہ سکتے ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سنیں اور پھر عمل کریں اگر زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں. گل صاف سیدھی اور سمپل ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی. یوحنا کی انجیل 13واں باب 17ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات مسیح نے کہی. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو. اگر باتوں کو جانتے ہو تو کیا ہو؟ مبارک ہو. بشرطیہ ان پر عمل بھی کرو. ایک شرط رکھی مسیح نے، باتوں کو جانتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بہت کچھ سیکھ لیا مسیح کے بارے میں، میرے پاس بڑی نالج آ گئی ہے، میرے پاس بڑی ہسٹری ہے. لیکن کلام کہتا ہے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، تو بشرط یہ کہ اس پر عمل بھی کرو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج بہت سارے لوگ صرف جانتے ہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں صرف جب آپ ان کی لائف دیکھیں گے، ان کا پریکٹیکل دیکھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ ایک سیکنڈ میں چل جائے گا کہ بندہ صرف اور صرف سنتا ہی ہے، عمل نہیں کرتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں اور پھر سن کر عمل کریں. آمین. یہ کلام ہی ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اسی نے کہا تم ان باتوں کو جانتے ہو، اچھی بات ہے. نالج لے آئے ہو، پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، نالج اندر آ گئی ہے، اچھی بات ہے. لیکن بشرط ہے کہ ان پر کیا کرو؟ عمل کرو. ہاللیلویا. سن تو لیا، یہاں سے سنا، وہاں سے سنا، اور کہیں سے سن لیا،
کیا عمل کیا؟ سوال یہ ہے. اور جب آپ سن لیتے ہیں خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو جو امثال کی کتاب پہلے باب کی 33 آیت ہم نے پڑھی وہاں لکھا ہے خداوند کی جو سنے گا محفوظ رہے گا, آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اس لیے میرے عزیزو آج شام خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے جی؟ اگر آپ اپنی زندگی میں پیسفل رہنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی اطمینان سے, شادمانی سے, خوشیوں سے بھری رہے, تو پھر آپ خدا کے کلام کو سن کر عمل کریں. خالی سن نہ لیں, اس پر عمل بھی کریں. جب آپ عمل کریں گے, عملی جامہ پہنائیں گے, پریکٹیکل کریں گے, تو یقین مانے خداوند اپنا وعدہ پورا کرے گا. آمین. خداوند پتہ وعدے پورے کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم کلام پورا نہیں کرتے. یرمیہ کے صحیفہ میں لکھا وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا. اگر بندہ صحیح طور سے خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ منہ سے نکالے گا, خدا پوری کرے گا. کلام کہتا ہے وعدہ پوری کرنے میں دیر نہیں کرتا, بشرطے کہ ہم اس کے کلام کو پورا کریں. بندہ کلام پورا کرے گا, خدا وعدہ پورا کرے گا. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. تھینک یو جیسس.